Dear students, today we will discuss the summary of the poem An Elementary School Classroom in a Slum. The children of an elementary school classroom in a slum look pathetic and miserable. They have pale and lifeless faces. Their disorderly hair are torn around and look like rootless weeds. They are depressed and keep their heads down. They have stunted growth. They inherit the diseases of their parents. They do have dreams. A sweet young boy is sitting unnoted at the back of his dim classroom. He is dreaming of squirrels, game in trees, and of other interesting places other than his dull and drab classroom. Dear students, इस नज़म में शायर एक कच्ची आबादी के एक स्कूल क्लासरूम इब्तदाई स्कूल क्लासरूम में बच्चों की काबिल रहम और काबिल अफसोस हालत के बारे में बात करता है। इन बच्चों के चेहरे जर्द और बेजान हैं। उनके बाल उलझे हुए हैं और बगैर जड़ वाली घास फूस की तरह लग रहे हैं। ये बच्चे बहुत ही अफसरदा हैं और उनके चेहरे लटके हुए हैं। उनकी नशोनुमा या परवरिश में भी कमी हुई है। उन्होंने अपने वालिदैन से बीमारियां वर्षे में पाई हैं। इन बच्चों के भी ख्वाब हैं। एक बहुत ही प्यारा जवान लड़का अपने कम रोशनी वाले क्लास में पीछे बैठा हुआ है। उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। वो दरख्तों पर छपकलियों के खेल कूद के ख्वाब देख रहा है और इसी तरह दूसरी दिलचस्प चीज़ों के बारे में सोच रहा है जो उसके उकता देने वाले और फीके क्लास के बारे में नहीं है। यानी वो उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा है जिनका ताल्लुक उसके उकता देने वाले बोरिंग डल और फीके अनइंटरेस्टिंग क्लास के बारे में नहीं है। उसके बगैर जो भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के बारे में ये बच्चा जो क्लास के पीछे बैठा हुआ है सोच रहा है। यानी उसको हर एक चीज़ से दिलचस्पी है, सिर्फ एक चीज़ से दिलचस्पी नहीं है और वो है उसकी तालीम या उसका क्लासरूम जहाँ पर वो पीछे बैठा हुआ है। The gifts given as donations and the pictures of Shakespeare's head are hung on the unpleasant creamy walls, but these are useless to these unfortunate children. तहाइफ जिनमें अतिया में दी गई चीज़ें और शेक्सपियर के दर्द की मूर्ति इस क्लास के नाखुशगवार चिकनी दीवारों पर लटक रही हैं। ये सब इन बदकिस्मत बच्चों के लिए फजूल चीज़ें हैं। In the early morning, the sky is cloudless. Dooms of the institutions of the civilized world shine in every city. So are they in Tyrol Valley. सुबह सवेरे आसमान बिन बादलों के हैं। महज़ब दुनिया के इदारों के गुंबद हर शहर में चमकते हैं। ऐसा ही टायरोल वादी में भी है। टायरोल ऑस्ट्रिया की एक वादी का नाम है। Musical bells and fragrance of flowers pervade there. The map of this world is made and reshaped by the people in power. वहाँ पर यानी टायरोल वादी में घंटियों की मौसीकी और फूलों की महक फैली हुई है। उस दुनिया का नक्शा वो लोग बनाते हैं जो हुकूमत में होते हैं और उसकी तश्कील नाव करते हैं। But for these children of a school in the slum, that world is meaningless. Their own windows are dirty. Unpleasant surroundings form their world. The fog of uncertainty dominates their future. They are doomed to live in narrow streets closed in by the bluish grey sky. Their world is far away from the rivers, capes and stars. लेकिन कच्ची आबादी में मौजूद स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए दुनिया बेमानी और बेमतलब है। उनकी अपनी खिड़कियाँ गंदी हैं। नाखुशगवार आस पड़ोस उनका जहान है, उनकी दुनिया है। बेयकीनी की धुंध उनके मुस्तकबिल पर छाई हुई है। उनके लिए उन तंग गलियों में रहना ही मुकद्दर हुआ है जो एक धुंधले आसमान से ढकी हुई हैं। उनका जहां दरियाओं, रासों और तारों से बहुत दूर है। रास का मतलब है खुशकी का वो हिस्सा जो समंदर के अंदर तक चला गया है।
یعنی اس پیسیج میں، اس پارٹ میں جو پوئٹ ہے اسٹیفن اسپینڈر، اس نے مقابلہ کے موازنہ کیا ہے کہ جو لوگ دنیا اس کچی بستی میں رہتے ہیں جو بچے، اور وہ ان بچوں کا جو باہر کی دنیا میں ان کچی بستیوں سے پرے رہتے ہیں، جو امیر لوگوں کے بچے ہیں، ان کا موازنہ یا تقابل کیا ہے. Their world is far away from rivers, capes and stars. یعنی ان بچوں کا جہان، یعنی جو اس کچی بستیوں میں رہتے ہیں، ان کا جہان، ان کا دنیا دریاؤں، راسوں اور ستاروں سے بہت دور ہے. یعنی یہ ایسے خواب نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کسی دریا میں جائیں، کسی راس میں جائیں، یا ان کی پہنچ ستاروں تک ہو. یعنی راس خشکی کا وہ حصہ ہوتا ہے جو سمندر کے اندر تک چلا گیا ہے. Shakespeare holds no interest for them, nor the map of the world does them any good. This map shows a world which is not theirs. This world is full of attractions. There are beautiful ships, warmth of the sun and love. They entice these children. They are tempted to steal them. They are tempted to steal them away by running away from their miserable surroundings. They live in their narrow, crowded holes or lairs. Their life starts with the fog of uncertainty and ends with the endless night of the death. ان بچوں کو شیکسپیئر میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ ہی دنیا کا نقشہ ان کے لیے کوئی معنی رکھتا ہے. یہ نقشہ اس دنیا کو دکھاتا ہے جو ان کا اپنا نہیں ہے. یہ دنیا کافی کشش رکھتا ہے، یعنی یہ کافی خوبصورت ہے اور اپنے آپ کی اپنی طرف کھینچتا ہے. اس میں خوبصورت جہاز ہیں اور سورج اور محبت کی حرارت ہے. یہ چیزیں بچوں کو ترغیب دیتے ہیں. یہ چیزیں ایسی ہیں جو ان بچوں کو چوری چھپے اپنے قابل افسوس ماحول سے بھاگنے پر اکساتی ہیں. یہ بچے اپنے تانگ اور گنجان سوراخوں یا کھوہوں میں رہتے ہیں. ان کی زندگی their life starts with the fog of uncertainty and ends with the endless night of their death. ان کی زندگی، یعنی ان کچی بستی میں رہنے والے بچوں کی زندگی بے یقینی کے دھند سے شروع ہوتی ہے، اور اس کا اختتام بھی ایک نہ ختم ہونے والی رات کی طرح ان کے موت کے ساتھ ہوتا ہے. On the heap of the waste, the small children wander with their bones peeping out of their skins. گندگی کے ڈھیر پر یہ چھوٹے بچے کہ جن کی ہڈیاں ان کی جلد سے، ان کی کھال سے جھانکتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، گھومتے رہتے ہیں. Wearing spectacles of steel with mended glasses, they look like pieces of broken bottles on stones. یہ بچے سٹیل کی اینکیں جن کے شیشے مرمت کیے ہوتے ہیں ایسے پہنتے ہیں جیسے پتھر پر ٹوٹی ہوئی بوتل کے ٹکڑے ہوتے ہیں. یعنی ان کی جو اینکیں ہوتی ہیں، ان کی آنکھیں بھی کمزور ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں یہ مجبور ہوتے ہیں کہ یہ چھوٹی ہی عمر میں ان بیچاروں کو اینک یا سپیکٹیکلز کا استعمال کرنا پڑتا ہے. اور یہ سپیکٹیکلز بھی اچھی سپیکٹیکلز نہیں ہوتے ہیں، یہ ٹوٹی ہوئی، اس کے شیشے بھی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے کسی پتھر پر ہم کسی بوتل کو توڑتے ہیں اور اس پتھر پر شیشے کے وہ ٹکڑے بکھرے پڑتے ہوتے ہیں. اسی طرح ان کے یہ سپیکٹیکلز بھی ہوتے ہیں. All their time and space is spent in these dirty and foggy slums. ان کا سارا وقت انہی گندی اور دھندلی کچی بستی میں گزر جاتا ہے. These slums
are nothing less than living hells. یہ کچی بستیاں حقیقی جہنم سے کچھ کام نہیں ہیں، یعنی یہ بالکل جہنم کی طرح ہوتی ہیں یہ کچی بستیاں. Actually, they are a blot on their civilized world. حقیقتاً یہ کچی بستیاں مہذب دنیا پر ایک دھبا یا دھاگ ہیں، یعنی ایک دھاگ کی طرح اس مہذب دنیا پر ہیں، جو تہذیب یافتہ دنیا ہے اس پر ایک داغ ہے یا ایک دھبا ہے. جو مہذب دنیا ہے یہ کیا ہے؟ دا ورلڈ آف دا ریچ اینڈ دا گریٹ، یعنی وہ مہذب دنیا یعنی امیروں اور بڑے لوگوں کی دنیا. یعنی مہذب دنیا اس دنیا کو اسٹیفن سپنڈر نے نام دیا ہے جس دنیا میں امیر لوگ اور بڑے لوگ، جو عظیم لوگ، دنیا جو اپنے آپ کو عظیم مانتے ہیں، وہ لوگ جس دنیا میں رہتے ہیں اسی دنیا کو پوئٹ اسٹیفن سپنڈر نے مہذب دنیا یا تہذیب یافتہ دنیا کا نام دیا ہے. یعنی یہ پوئٹ کہتا ہے کہ یہ بستیاں، یہ کچی بستیاں یا یہ سلمز جو ہیں یہ مہذب دنیا یا تہذیب یافتہ دنیا پر ایک داغ کی طرح ہے یا ایک دھبے کی طرح ہے. The map of the civilized world and the slums of these unfortunate children are two entirely different worlds. مہذب دنیا کا نقشہ اور ان بدنصیب بچوں کی کچی بستیاں دو بالکل ہی الگ دنیا ہیں. Governors, inspectors, visitors and other important persons must abridge this gap. گورنر، انسپیکٹر، ملاقاتی اور دوسری اہم شخصیات اس خلا کو کم کر سکتے ہیں. They must peep into the world of the children living in the slums. ان لوگوں کو کچی بستیوں میں رہنے والے بچوں کی دنیا میں جھانکنا چاہیے، انہوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان بستیوں میں رہنے والے بچوں کی حالت زار کیا ہے. They must make their own world the world of the slum children too. ان کو اپنی دنیا بھی ان کچی بستیوں میں رہنے والے بچوں کی دنیا کی طرح بنانا چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اس طرح کی بستی میں زندگی گزارنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. They must make their own world the world of the slum children too. The unsuitable environment of the slums has blocked all their gates to progress. کچی بستیوں کے نامناسب اور غیر موزون ماحول نے ان کی ترقی کے تمام دروازے بند کر دیے ہیں. They are lying shut like catacombs, underground graves. These obstacles should be broken. یہ تہ خانے کی قبروں کی طرح بند ہیں، ان رکاوٹوں کو توڑنا چاہیے. Everything that binds them should be broken. ہر اس چیز کو جو ان کو باندھے ہوئے ہے کو توڑنا چاہیے. They must be allowed to breathe in the open. ان کو کھلے میں سانس لینے کی اجازت دینی چاہیے. They must be allowed to breathe in the open. They must be allowed to come out of their narrow lanes and dirty slums of the town. ان کو اپنی تنگ گلیوں اور گلیز کچی بستیوں سے باہر آنے کی اجازت ہونی چاہیے. Let them enjoy the beauty of the green fields. ان کو سرسبز کھیتوں کی خوبصورتی کا مزہ لینے کی آزادی ملنی چاہیے. Their world should extend to the sky. Blue waves rising over the golden sands. Let the pages of wisdom be open for them. Let their tongues express themselves freely without any check or fear. Only those check or fear. ان کی دنیا کو سنہری ریت سے ٹکراتی ہوئی نیلی لہروں تک پھیلنے کی اجازت ہو. دانائی کے صفحے ان کے لیے کھلے ہونی چاہیے. ان کی زبانوں کو کسی رکاوٹ یا خوف کے بغیر اظہار کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. Only those people
make or create history whose language has the warmth and strength of the sun. صرف وہی لوگ تاریخ یا تخلیق کر سکتے ہیں جن کی زبان میں سورج کی حرارت اور طاقت ہوتی ہے. Dear students, this was the summary of the poem An Elementary School Classroom in a Slum, written by Stephen Spender. Thank you.